رجیم چینج آپریشن کیسے ہوا؟ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ہوا ہے، لیکن 2022 میں نہیں بلکہ 2018 میں۔ اس رجیم چینج آپریشن میں امریکہ کا بھی ہاتھ تھا، کیونکہ سی پیک اور کئی دیگر حوالوں سے نواز شریف نے سارے انڈے چینی باسکٹ میں ڈال دیے تھے اور امریکہ ان پر شدید برہم تھا۔ رجیم چینج آپریشن کا مقصد رجیم چینج کا آپریشن فوج، عدلیہ، الیکشن کمیشن، میڈیا اور نیب نے مل کر کیا۔ الیکشن سے قبل فوج اور ایجنسیوں کے اعلیٰ کار میڈیا پرسنز جو آج کل بڑے فوج مخالف اور جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کو اسکرپٹ دے کر نواز شریف، زرداری اور دیگر سیاستدانوں کی کردار کشی کی گئی اور عمران خان کو مسیحا ثابت کروایا گیا۔ ہم جیسے صحافی یا چینلز جو اس کام کے لیے تیار نہ تھے، ان کا ISPR نے جینا حرام کر دیا، اور جو اعلیٰ کار بنے انہیں نوازا گیا۔ اس رجیم چینج آپریشن کی بنیادیں 2010 میں رکھی گئی تھیں اور باقاعدہ آغاز 2014 کے دھرنوں سے ہوا تھا۔ اسی آپریشن کے تحت ڈان لیگز کا من گھڑت ڈرامہ تیار کیا گیا۔ اسی کے تحت نیب اور ایجنسیوں کو استعمال کر کے الیکٹیبلز کو دیگر پارٹیوں سے نکال کر PTI میں شامل کروایا گیا۔ رجیم چینج آپریشن کے منظم منصوبے کے تحت سپریم کورٹ سے واٹس ایپ کے ذریعے مخصوص GIT بنوائی گئی، ججز کو بلیک میل کر کے نواز شریف وغیرہ کے خلاف من پسند فیصلے دلوائے گئے۔ اسی کے تحت عمران خان کے جرائم کو عدلیہ کے ذریعے صاف کر دیا گیا اور بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا۔ اسی کے تحت فواد حسن فواد اور آہا چیمہ جیسے لوگوں کو الیکشن سے قبل گرفتار کروا لیا گیا۔ رجیم چینج کے اس منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے میڈیا کا گلا دبایا گیا۔ مجھ جیسے صحافیوں کے لائیو پروگرام بند کروائے گئے۔ ISPR کے ذریعے ہم جیسوں کو نکالنے کے لیے جیو اور جنگ کا ناطقہ بند کر دیا گیا۔ میر شکیل الرحمان کو اشروں پرانے من گھڑت کیس میں گرفتار کر کے کئی ماہ تک پابند سلاسل رکھا گیا۔ طلعت حسین، نصرت جاوید اور اسی طرح کے درجنوں جینون صحافیوں پر پابندیاں لگا کر مین سٹریم سے آؤٹ کیا گیا۔ PTI حکومت کی میڈیا ٹیمیں اور ISPR مل کر رجیم چینج آپریشن کے ہم جیسے مخالف صحافیوں کی کردار کشی کرتے رہے۔ اس پر بھی بس نہ ہوا تو مطیع اللہ جان کو اٹھوایا گیا، اسد طور کو مارا پیٹا گیا، رضوان رضی اور امن میر وغیرہ جیسے درجنوں صحافیوں کی اپنے اپنے طریقے سے زباں بندی کی کوششیں ہوئیں۔ ابصار عالم کو گولیاں ماری گئیں اور حامد میر کا کئی ماہ تک پروگرام بند کر دیا گیا۔ دوسری طرف وہ چینلز، اینکرز اور یوٹیوبرز جو رجیم چینج کے اس آپریشن میں اسٹیبلشمنٹ کے مہرے بن گئے تھے، انہیں ہر طرح سے نوازا گیا۔ ایک طرف ISPR کی عنایتیں تھیں تو دوسری طرف عمران خان کی حکومت کے لفافے تھے۔ یوٹیوبرز کو سبسکرائبر تک دلوائے گئے، جس کے جواب میں عدالت، سیاست اور صحافت میں فوج کی مداخلت کی مخالفت کرنے والے صحافیوں کی یہ لوگ عمران خان کے ترجمانوں کے ساتھ مل کر کردار کشی کرتے رہے۔ انہوں نے پختون تحفظ موومنٹ جیسی انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کرنے والی تنظیم کو میڈیا سے بلیک آؤٹ کی نہ صرف حمایت کی بلکہ عمران خان کے وزیروں کے ساتھ مل کر ان مظلوموں کو انڈین ایجنٹ باور کراتے رہے۔ رجیم آپریشن کے تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، مفتاح اسماعیل اور دیگر سینکڑے لوگوں کو نیب کے کالے قوانین کے تحت جیلوں میں ڈالا گیا۔ ایجنسیوں سے ہیروئن اکٹھی کر کے رانا ثناء اللہ کے گلے میں ڈال دی گئی۔ مریم نواز کے کمرے تک کا دروازہ توڑا گیا۔ مسلم لیگ کاف اور MQM کا PTI سے جبری اتحاد کرایا گیا۔ غرض اس رجیم چینج کے لیے لاقانونیت، بد اخلاقی، انسانی حقوق کی پامالی، میڈیا کی زباں بندی، جبری قانون سازی اور ہر معاملے میں فوجی مداخلت کی تمام حدود عبور کی گئیں۔ لیکن رجیم چینج کے ذریعے جس بندے کو وزیر اعظم بنوایا گیا وہ نہ صرف یہ کہ ڈیلیور نہ کر سکا بلکہ الٹا فوج کے لیے بدنامی کا موجب بن گیا۔ باری باری دوست ممالک کو دشمن بنایا اور پھر ان کا اقتدار کا نشہ اتنا بڑا کہ فوج کو بھی آنکھیں دکھانے لگے۔ چنانچہ فوج نے اپنی یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حمایت ختم کر دی، جسے شاطر نے رجیم چینج کا نام دیا۔ پہلے کہا کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ نے کیا اور قوم کو اس نام پر گمراہ کرنے اور ورغلانے کی کوشش کی۔ جب حقائق سامنے آنے لگے تو کہا کہ رجیم چینج آپریشن جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جو عمران خان کو اقتدار دلوانے کے لیے رجیم چینج آپریشن کے سرخیل تھے، کیا ہے۔ پھر زرداری اور نواز شریف پر رجیم چینج آپریشن کا الزام لگانے لگے۔ کبھی کہا کہ میڈیا میرے خلاف رجیم چینج میں استعمال ہوا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ محسن نقوی کو رجیم چینج آپریشن کا ذمہ دار قرار دینے لگے۔ تماشا یہ ہے کہ فوج کی پیداوار، فوج کو سیاست سے بے دخل کرنے کی بات کر کے جمہوریت کا چیمپئن دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کی گرفتاری کا حوالہ دے کر واضح رہے کہ علی وزیر، طاہر داوڑ اور نقیب اللہ محسود کا نام آج بھی نہیں لے رہے۔ وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میڈیا کے سب سے بڑے دشمن اور اپنے دور میں میڈیا پر سب سے زیادہ قدغنیں لگانے والے عمران خان اور ان کے ساتھی ارشد شریف کی شہادت کی آڑ لے کر آزادی صحافت کے چیمپئن بن رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ توبہ تب قبول ہوتی ہے جب پہلے انسان
گناہ کا اعتراف کرے۔ عمران خان جمہوریت کے چیمپئن بن سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ پہلے ان سیاسی گناہوں کا اعتراف کریں جو انہوں نے فوج کے کہنے پر کیے اور فوج نے ان کے لیے کیے۔ وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بن سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ پہلے اس جرم کا اعتراف کریں کہ ان کا دور انسانی حقوق کے لحاظ سے بدترین دور تھا۔ وہ آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے علمبردار بن سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ اعتراف گناہ کریں کہ ان کے دور میں من پسند میڈیا کو سب سے زیادہ لفافے دیے گئے اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا گیا۔ اعتراف کے بغیر توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور توبہ کیے بغیر کتنی بھی چالاکی اور جادو ٹونے سے کام لیں، عمران خان کا بچنا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ مکافات عمل کا قانون اٹل ہے اور انسانوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں چالاکی اور ایکٹنگ نہیں چلتی۔